تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات عالم کو وجود بخشا اور ساری خلقت کو پالنے والا بھی وجود ہے۔ تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تعریف جو کرتا ہے وہ غیر اللہ کی بھی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، اگر کوئی انسان غیر اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو کیا وہ شرک کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اگر کوئی انسان دنیا کا کوئی فارمولہ بنا کے تیار کرتا ہے تو جب فارمولے کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقی تعریف اسی کی ہوتی ہے جس نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ تان دیا، چاند سورج اور ستارے اس کی زینت بن گئے، تو انسان چاند کی بھی تعریف کرتا ہے، سورج کی بھی تعریف کرتا ہے، آسمان کی بھی تعریف کرتا ہے، زمین کے جو اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے اس زمین کی تعریف کرتا ہے۔ دراصل تعریف زمین کی نہیں ہے، دراصل میں تعریف چاند اور سورج کی نہیں ہے، دراصل میں تعریف آسمان کے شامیانے کی نہیں ہے، بلکہ تعریف اس کی ہے جس نے ان کو بنایا۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے یہ زمین اور آسمان، چاند اور سورج بنائے ہیں۔ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے جس مخلوق کو بنایا ہے اگر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس کی بھی تعریف ہے، لیکن تعریف بنانے والے کی ہے کہ اس نے کتنا حسین اور کتنا جمیل بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو یہ بنائی ہے، جو دنیا ہے، یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے، اور یہاں پہ جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے مطابق، ان کی فرما برداری اور ان کی خوشنودی اور ان کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ اس لیے یہ مسلمان، یہ مومن، یہ کلمہ پڑھنے والا، ایمان رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول پہ یہ دنیا کا قیدی ہے، یہ دنیا میں قیدی ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قیدی ہے۔ دنیا میں کسی جیل کا قیدی نہیں ہے، کسی بادشاہ کی حکومت کا وہ قیدی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اور جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقوں میں اعلیٰ اور افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر پیدا کیا ہے، باکمال پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو۔ لیکن جہاں پر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی بات آئے گی تو وہ مومن، وہ ایمان کلمہ پڑھنے والا اپنے سر کو خم کر دے گا۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ حد بندی قائم کی ہے، یہ کرنا گناہ ہے، اس وجہ سے وہ قیدی ہے، شریعت مصطفیٰ کا قیدی ہے، اللہ کے قانون کا قیدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین کا وہ قیدی ہے، لیکن اللہ نے اسی انسان کو بڑا افضل، بڑا اعلیٰ، بہت برتر، باکمال بنایا ہے۔ اور دنیا کے اندر جب انسان رہتا ہے تو انسان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اولاد کو لے کر کے، کبھی کاروبار کو لے کر کے، کبھی بیماری کو لے کر کے، کبھی پریشانی کو لے کر کے، تمام طرح کی دنیا کے وجوہات سامنے آتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں، ایسی پریشانی میں اگر انسان اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے انعامات رکھے، بہت انعامات رکھے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی انسان بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کو
کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ اس کی باڈی بالکل بیکار ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, وہ کسی کام کے لائق نہ رہے, تو ڈاکٹر آخری وقت میں یہ کہہ دے گا کہ اب بھائی ان کو لے جاؤ, جو کھائیں وہ کھلاؤ, جو پلائیں, جو پانی مانگے وہ انہیں پلاؤ. اب ہماری طرف سے جواب ہے اللہ کی مرضی ہے, اگر یہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک اور نہیں ٹھیک ہوگا تو ٹھیک. تو یہ تعریف تو اللہ کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے اپنے سسٹم سے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنایا ہے, اس میں دنیا کا کوئی انٹرفیئر, کوئی دخل نہیں ہے. اگر پوری زندگی ہوتی دنیا کے اندر, پوری زندگی ہوتی, موت نہ ہوتی, تو جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتا کہ اب یہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے اور یہ باڈی کے اندر درد تمہارے پرماننٹ رہے گا, اب نہ موت آئے گی اور نہ یہ درد ختم ہوگا, تو کیسی زندگی ہوتی بتاؤ. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, مرنے کے بعد انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے اگر وہ مومن ہے تو. اگر وہ مومن ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہے, اللہ کی خوشنودی پہ وہ راضی ہے, تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جنت میں کوئی لگا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی لولا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی کانا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی اپاہج نہیں ہوگا, جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی. اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے وہ تمام عیبوں سے انسان پاک ہو جائے گا. وہاں موت نہیں ہوگی, وہاں کوئی پریشانی, کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر تم کو بھیجا ہے تو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. آزاد ہوگی تم ہمارے کتنے فرما بردار ہو, قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, مسجد میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے, دنیا میں بھیجا ہے. اور جب ہمارا انتقال ہوگا, اگر بندہ مومن جب مرتا ہے, ایمان والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے, تو جنت سے ہی, قبر سے ہی اس کی جنت کی پیاری نظر آنے لگتی ہے. قبر ہی اس کے لیے جنت قضا بن جاتی ہے, جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے اور جنت کی پیاری بن جاتی ہے, جہاں پر اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے, اور وہی جو اس کے عمل کی کردہ چیزیں ہوتی ہیں وہی اس کو جنت میں لیے گھومتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے. کتنا بھی بڑا انسان ہو, کسی نبی کی عمر 1000 سال کی, اللہ کے بڑی بڑی عمروں سے اللہ نے نبیوں کو نوازا, لیکن انتہا یہ ہوئی کہ موت کا فرشتہ آ گیا. موت کا فرشتہ آ گیا, انہیں بھی یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑا. تو دنیا کے اندر نہ کوئی رہا تھا, نہ رہا ہے, نہ رہے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اپنی وقت مقررہ پہ موت آئے گی اور تمہیں لے کے چلی جائے گی. نہ تمہارا کاروبار, نہ تمہاری تجارت, نہ تمہارا بزنس, کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. اگر ساتھ جائے گا تو تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی. اور دنیا کے اندر بہترین انسان وہ ہے, باکمال انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی فکر کرے. ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں, لیکن موت کب آئے گی اور موت کے بعد کے حالات کیا ہوں گے اور وہاں کا منظر کیا ہوگا, اس پہ ہماری کوئی غور اور کوئی فکر نہیں ہے. نہ ہم کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں, نہ کسی مفتی دین کے پاس جاتے ہیں, نہ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں جن کی بارگاہ سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو چیز فنا ہونے والی ہے, مٹنے والی ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ بہت ساری عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے, بہت ساری عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے. اور جب انہوں نے اس مجمع کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کون ہے, تو مالک بن دینار سے کہا کہ یہ بادشاہ کی شاہی کنیز ہے, بادشاہ کی یہ کنیز ہے, اور اس کنیز کے اوپر اتنی اور خادمائیں ہیں جو اس کی خدمت کے لیے ہیں. تو جب وہ بادشاہ کی جو کنیز تھی وہ نہر سے نہا کے واپس آ رہی تھی, تو مالک بن دینار کا آمنا سامنا ہو گیا. جب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا کہ بھائی حقیقت میں خوبصورت تو ہے ہی, جب بادشاہ کا انتخاب ہے, بادشاہ ایسا تو انتخاب کرے گا نہیں. تو دیکھا بڑی حسین جمیل خوبصورت ہے, تو کہا مالک بن دینار نے, کیا بادشاہ تم کو بیچتا ہے, فروخت کرے گا؟ کہا, اس کنیز نے کہا, خادمہ نے,
کہ میں امانت ہوں بادشاہ کی، میں امانت ہوں بادشاہ کی، اگر وہ چاہے تو مجھے فروخت کر دے، امانت ہوں اس کی۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیسے آنا ہوا حضرت؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری ایک کنیز ہے، کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ ابھی وہ وہاں سے نہر سے نہا کے آ رہی ہے۔ تو کہا ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے تو بیچ دیں گے، دے دیں گے، کیا قیمت لو گے؟ بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب آپ کو خریدنا ہے، جو قیمت آپ سمجھے وہ دے دیں۔ تو انہوں نے اپنے بٹوے سے، اپنی تھیلی سے 2 سوکھے چھوارے نکالے، 2 سوکھے چھوارے نکالے اور نکالنے کے بعد بادشاہ کو دینے لگے کہ تمہاری کنیز کی قیمت یہ ہے۔ 2 سوکھے چھوارے کھجور 2 سوکھے ہوئے۔ بادشاہ ہنسا، اوپر سے نیچے تک مالک بن دینار کو دیکھا کہ اگر ہم کسی بادشاہ کے پاس یہ پیغام بھیج دیں کہ ہم اپنی اس کنیز کو فروخت کر رہے ہیں تو اس کی خوبصورتی اتنی ہے، اس کا جمال اور اتنا کمال اس کا اتنا ہے کہ وہ بادشاہ اپنی آدھی ریاست دے دے گا، اتنی خوبصورت ہے کنیز۔ اور آپ 2 سوکھے چھوارے 2 سوکھے کھجور دے رہے ہیں، اس کی یہ قیمت آپ نے لگائی؟ کہا ہماری نظر میں یہی اس کی قیمت ہے، ہماری نظر میں اس کی یہی قیمت ہے۔ کہا کیوں اتنی قیمت ہے؟ اتنا گھٹیا سودا تو ہمارا ہے نہیں۔ کہا اس لیے کہ اگر یہ مر جا، اگر یہ نہائے نا، اس کے اندر کمی یہ ہے، اس کے اندر خامی یہ ہے کہ اگر یہ نہائے نا تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے گی، اگر یہ منجن نہ کرے، منہ کی صفائی نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگے گی، اور اگر یہ مر جائے، یہ کنیز مر جائے تو تمہیں صدمہ ہو جائے گا، اور اگر تم مر گئے بادشاہ سے کہا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی، یہ کہیں اور چلی جائے گی، یہ اور کسی کی خادمہ بن جائے گی۔ لہذا اس میں اتنی تو خامیاں ہیں، نہائے نہ تو بدبو آئے، اور منہ نہ دھوئے تو منہ سے بدبو آئے، اور اگر یہ مر جائے تو تمہیں صدمہ، اور اگر تم مر جاؤ تو یہ کہیں اور چلی جائے تو ایسی چیز سے کیا حاصل ہوگا؟ کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا نصیحت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کنیز ہے، ایک ایسی خادمہ ہے کہ اگر جو اس سے مل جائے موت اس سے دور چلی جائے، اس کو کبھی موت نہ آئے، اور اگر وہ کبھی نہائے نا تو اس کے بدن سے خوشبو اتنی آئے گی کہ جیسے مشک اور عنبر۔ اگر وہ کبھی منہ نہ دھوئے، منجن نہ کرے، کبھی دانتوں کی صفائی نہ کرے تو مشک اور عنبر سے زیادہ اس کا منہ مہکے گا۔ جو اس سے مل جائے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو کہا وہ کون ہے؟ وہ جنت کی حور ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی نصیحت فرمائی کہ وہ جنت کی حور ہے۔ آج ہم جس چیز کے پیچھے بھاگے، کاروبار کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، وہ سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہنے والا ہے۔ رہنے والی ذات اگر کوئی ہے اور مدد کرنے والی کوئی ذات ہے، اگر کوئی معین اور کوئی مددگار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہے، اور تم نے اللہ کے دین کو مقدم رکھا ہے ہر چیز پہ، اور تم نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا پہ اگر تم راضی رہے ہو تو ایک بھول کیا ہزاروں ہوئے تمہاری کنیز اور بڑی خادمائی ہوگی، بہترین محل ہوگا، بہترین مکان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نصیحت کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی، وہی باقی رہے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک شخص نے 10,000 درہم دیے، 10,000 درہم دیے، اور یہ کہا کہ حضرت میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آؤں گا تو ہمارے لیے ایک بہترین مکان خرید دیجیے۔ جب وہ شخص
حج کر کے واپس آیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بات پہ راضی ہو، کیا اس بات پہ تم رضامند ہو کہ تمہارا مکان رسول اکرم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہو جنت میں اور دوسری طرف مولائے کائنات کا ہو، آگے امام حسن کا ہو، پیچھے امام حسین کا ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے ہی اس تاجر سے یہ کہا کہ یہ 10,000 درہم کے عوض میں تم اتنا بڑا سودا کرو گے، اس نے کہا بے شک آپ آل محمد ہیں، آپ امام حسین کی اولاد ہیں، بے شک ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ جو 10,000 درہم تھے وہ 10,000 درہم کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ناداروں میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے اور کچھ اہل سادات کو جو ضرورت تھی ان کو دے دیے۔ جب وہ تاجر دنیا سے جانے لگا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک رکا، ایک چٹھی، ایک خط لکھ کے اس کو دیا کہ یہ جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے یہ مکان تمہیں جنت میں ان کے برابر ملے گا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، وہ مرنے لگا تاجر، تو اس نے اپنے گھر والوں، خاندان والوں کو بلایا، کہا ہم کو نہلانا، دھلانا، کفن پہنانا، اور یہ جو چٹھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے ہمارے سینے پہ رکھ دینا، جب ہم مر جائیں، ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو گھر والوں نے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا، اور وہ جو چٹھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی اس کو اس کے سینے پہ رکھ دی اور دفن کر کے واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو جب رات گزر گئی تو ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو تاجر تھا جس کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے کہا بے شک جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو سچ پایا، جو ہمارا 10,000 درہم غریبوں میں، یتیموں میں، ناداروں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹا گیا تھا، اور جن کو ضرورت مند تھے جو لوگ، ان کو جو ہمارا مال دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا بے شک وہ سچ ہے، ہم کو وہ مکان عطا ہو گیا۔ آج ہم اپنا روپیہ، پیسہ، دھن دولت، جو بھی زندگی کا کمایا ہوا روپیہ ہے، اگر ہم مسجد میں لگا دیں، کسی محتاج کو دے دیں، کسی پریشان کو دے دیں، کسی کو بھی اگر آپ دیتے ہیں تو جس نیت سے آپ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صلہ عطا ضرور فرمائے گا۔ وہ اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، وہ رب کائنات ہے، خالق لیل و نہار ہے، مالک یوم الدین ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو خود اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں سنوارنے اور سجانے کے لیے دی ہے۔ العلماء وارثۃ الانبیاء، یہ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہے۔ تمہیں غسل کیسے کرنا ہے، تمہیں وضو کیسے کرنا ہے، تمہیں نماز کیسے پڑھنا ہے، تمہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، تمہیں تلاوت کیسے کرنا ہے، تمہیں ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے، اور تمہیں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیسے گزارنا ہے، یہ تمہیں عالم دین بتائے۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو دنیا کا مسئلہ خود اپنا نہیں حل کر سکتے، اور ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے جن کی زندگی کا ایک ایک مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کر دیا۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیں گے تو دنیا والے ہمیں ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے، لیکن نبی کا ایک ایسا دین ہے، خدا کا ایسا دین ہے جو دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا، قبر میں بھی عزت دے گا، اور میدان محشر میں بھی تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے بہت غنیمت کی زندگی ہے، اور اگر موقع، اگر کوئی آپ کے پاس آرڈر لے کے آتا ہے اور اگر آپ اپنے مول تول میں اس ٹائم کو نکال دیں تو وہ آرڈر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک ایک سانس بیش بہا قیمتی ہے۔ اگر یہ ایک سجدہ پوری زندگی کا
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو تمہاری قبر بھی بہتر ہوگی اور حشر بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔